کبھی سوچا ہے کہ اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور اصل زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے تعلیمی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ بچے اصل میں سیکھتے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، لیکن کیا کامیابی کا مطلب صرف امتحان میں اچھے نمبر لانا ہے؟ یا پھر ان میں ایک ایسی سمجھ بوجھ پیدا کرنا جو زندگی کی ہر مشکل میں ان کے کام آئے؟ آج کل کے تعلیمی نظام پر یہی ایک بنیادی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ مطلب سیکھنا کوئی الگ تھلگ بورنگ کام نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کھانا پکانا، پودے لگانا یا دوسروں سے بات چیت کرنا۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ صرف دماغ کی نہیں بلکہ پورے وجود کی ایک تربیت ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ طریقہ ہے جہاں بچے کے دماغ میں بس معلومات بھری جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ طریقہ ہے جہاں بچہ خود ایک کاریگر کی طرح اپنے علم کی عمارت بناتا ہے۔ یعنی یہ صرف سننے سے کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نظریے کو، اس سوچ کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کر کے سیکھنا۔ مثال کے طور پہ پانی کے بخارات بننے کا اصول کتاب میں پڑھنا ایک بات ہے، لیکن کچن میں خود پانی کو ابلتے اور بھاپ بنتے ہوئے دیکھنا، وہ تجربہ اس اصول کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ یہی تو ہے عملی سیکھنے کی طاقت۔ دوسرا طریقہ ہے کھیلوں کے ذریعے، اور ہاں، یہ صرف ٹائم پاس نہیں ہے۔ شطرنج یا کوئی پزل گیم یہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، آگے کا کیسے سوچنا ہے، اور اگر ہار جاؤ تو اسے برداشت کیسے کرنا ہے۔ یہ زندگی کے وہ اہم سبق ہیں جو کھیل کھیل میں سیکھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا ستون وہ ان سب چیزوں کو جوڑتا ہے، اور وہ ہے عملی سیکھنا۔ جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ریاضی کی مہارتیں دکان سے سودا لانے میں کام آ رہی ہیں، تو تعلیم اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں رہتی بلکہ ایک بہت طاقتور اوزار بن جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ صرف ایک ذہین طالب علم ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور قابل انسان کیسے بناتا ہے، کیونکہ دن کے آخر میں تعلیم کا اصل مقصد تو کردار کی تعمیر ہی ہے۔ یہ تصویریں اس پورے فلسفے کو عملی طور پہ دکھا رہی ہیں۔ جب ایک بچہ اپنے لیے ایک سینڈوچ بناتا ہے یا اپنے ہاتھ سے لگائے پودے کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ صرف ایک کام نہیں سیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا ہوتی ہے، جو ایک انمول سبق ہے۔ تعلیم صرف یہ نہیں سکھاتی کہ کیا کرنا ہے، یہ سکھاتی ہے کہ کیسے جینا ہے۔ اپنے بعد جگہ صاف کرنا، اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک ذمہ دار شہری اور ایک اچھے انسان کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہاں تک کہ اخلاقی اقدار اور اچھی باتیں بھی رٹا لگوا کر نہیں سکھائی جاتی، بلکہ بچے کہانیوں سے، مثالوں سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے برتاؤ سے سیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ اصول صرف یاد نہیں رہتے بلکہ ان کے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں ان تمام سرگرمیوں، کھیلوں اور مہارتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم بچے کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ سفر 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے بچے کو کام میں مصروف کرنا، پھر ان کاموں کے ذریعے اسے زندگی کی مہارتیں سکھانا، اور آخرکار اسے اس قابل بنانا کہ وہ خود سوچ سکے اور اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ آخر میں ایک کامیاب تعلیم کا پیمانہ یہ نہیں کہ بچے نے کتنے حقائق یاد کر لیے ہیں۔ اصل پیمانہ تو یہ ہے کہ کیا وہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، کیا وہ چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکتا ہے، کیا وہ نئے خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ اہم یہ نہیں کہ وہ کیا جانتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے کیا کر سکتا ہے۔ اور یہی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے کہ بچوں کو صرف امتحانوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں وہ پر اعتماد ہوں، قابل ہوں اور کامیاب ہوں۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا ہو اگر تعلیم کا مقصد صرف حقائق جاننا نہ ہو بلکہ جینا سیکھنا ہو؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔